الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پہلا سوال یہ ہے کہ شریعت میں جن کاموں کی ممانعت کی گئی ہے وہ کتنی قسم کے ہیں؟ یاد رکھیے کہ شریعت میں 5 قسم کی چیزیں ہیں جن کی ممانعت ہے. اور وہ 5 قسم کے کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز وہ آتی ہے جو بالکل حرام قطعی ہے. دوسرا ہے مکروہ تحریمی. تیسرا ہے اساق. چوتھا ہے مکروہ تنزیہی. اور 5واں ہے خلاف اولا. یعنی حرام قطعی وہ ممنوع شے ہے جس کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے. ایسی چیز کو حرام نہ سمجھنا انسان کو دین سے خارج کر سکتا ہے. یہ بالکل سمجھیے ایک طرح سے فرض کے مد مقابل ہے کہ انسان حرام کام کرتے ہوئے بہت زیادہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو حرام نہ ہی سمجھے تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سخت عذاب کر سکتے ہیں. مثلا سور کا گوشت حرام ہے، یہ حرام قطعی ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اور اس کو حرام نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے. اور اگر اس کو کھا لے تو یاد رکھیے اس کی بڑی سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا ہے. دوسری قسم کی جو چیزیں ممانعت میں ہیں وہ ہے مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی وہ ممنوع چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت شریعت سے قطعاً ثابت ہے. یہ واجب کا مد مقابل ہے، یعنی فرض کا مد مقابل تو حرام قطعی ہے، اسی طرح سے مکروہ تحریمی کا مد مقابل جو ہے وہ واجب ہے. تو جو انسان مکروہ تحریمی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے یا کھا لیتا ہے اس کی عبادت ناقص ہو جاتی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے جتنا کہ حرام کھانے سے ہوتا ہے، لیکن حرام سے تھوڑا سا نیچے ہے، یعنی حرام کے بالکل قریب ہے، اور ان سے بھی بچنا بے انتہا ضروری ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مکروہ اسات کیا چیز ہے؟ اسات وہ ممنوع شرعی چیزیں ہیں جس کی ممانعت کی دلیل حرام یا مکروہ تحریمی جیسی تو نہیں ہے. اس کو ایک آدھ بار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا مستحق تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو عادتاً کرنے والا وہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا مستحق بن جائے گا. اور یہ مد مقابل ہے سنت مؤکدہ. مکروہ تنزیہی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی وہ ممنوع شرعی ہے جس کا نہ کرنا پسند کیا جاتا ہے یا جس کو کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا. یعنی اس پر عذاب کی وعید تو نہیں ہے، لیکن اس کو کرنے کے نتیجے کے اندر انسان برائی کی طرف راغب ہو سکتا ہے، لہٰذا ان سے بھی بچنا چاہیے. مکروہ تنزیہی اور یہ سنت غیر مؤکدہ کے مد مقابل ہے. 5واں اور آخری خلاف ممنوع چیز جو ہے وہ ہے خلاف اولا. یعنی خلاف اولا وہ ممنوع شے ہے جس کا نہ کرنا بہتر ہے، اور اگر کوئی کر بھی لے تو اس میں کوئی عذاب اور کوئی سزا نہیں ہے. یعنی ان چیزوں سے دور ہی رہے تو انسان اچھا رہتا ہے. ایک سوال تھا کہ مباح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، مباح شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے سے
اگر وہ مباح ہے کرنے سے فائدہ ہے، اس کا ثواب ہے، اور نہ کرنے میں کوئی اس کی سزا نہیں ہے. تو اگر کوئی نہ کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بڑا فائدہ ہے. مثلا کسی جگہ لوگوں کو بلایا گیا کہ بھئی آج یہاں ہمارے یہاں قرآن خوانی ہے، تو اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا، اور اگر آپ نہیں جا سکتے کسی وجہ سے تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں. ایک اور سوال تھا جو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ امامت کا یعنی نماز پڑھانے کے لیے جو امام منتخب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، اسلام میں دیکھیے ڈیموکریسی دیکھیے، اگر کسی مسجد میں باقاعدہ امام اپوائنٹ نہ ہو اور آپ سفر میں ہوں تو یاد رکھیے تمام مسافروں میں سے جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ چنتے ہیں کہ ہماری امامت کون کرے گا. تو ڈیموکریٹک پرنسپل ہے، لیکن اس کی گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. تو جب نماز میں کے لیے کسی انسان کو امام بنانا ہو کہ ہو شوڈ بی دا لیڈنگ پریئر، سو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا کرائٹیریا سب سے پہلا یہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سب سے اچھے انداز سے پڑھتا ہو، یعنی اس کی قرأت، اس کی ادائیگی سب سے صحیح ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں حافظ ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم کی ادائیگی کا صحیح طور پہ اس کو ادا کرنا، اس کی ترتیل، اس کی تلاوت، اس کے مخارج، یاد رکھیے جو قرآن جتنا اچھا پڑھتا ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ امامت کرے. اس کے بعد جس کو دین کے مسائل پتہ ہوں، طہارت کے، ناپاکی کے مسئلے پتہ ہوں اور اس کی سمجھ بھی رکھتا ہوں، اس کو آگے بڑھانا چاہیے نماز کے لیے. برائیوں کے کاموں سے بچتا ہو، وہ لازمی طور پر وہ شخص ہے. اس کے بعد یاد رکھیے حلال اور حرام کی تمیز ہو. یعنی ایک انسان ہے کہ وہ جناب حرام کھاتا ہے، حرام کرتا ہے، تو اس کو کیسے آپ امام بنا سکتے ہیں چاہے وہ قرآن کریم کتنی اچھی تلاوت کرتا ہو؟ تو یعنی چیزوں کو ان کے پرسپیکٹو میں، ان کے کانٹیکس میں دیکھیے. ایک شخص بہت اچھا قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، تو یاد رکھیے اس کا قرآن پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور وہ کرائٹیریا اس کا نہیں ہوگا. تو حلال اور حرام کی تمیز پہلے ہونی چاہیے تاکہ وہ انسان حرام نہیں کرتا ہے اور پھر قرآن کریم اچھا پڑھتا ہے تو پھر اس کو نماز کے لیے آگے کرنا پڑے گا. جس کو زیادہ دین کا علم ہو اس کو آگے کرنا چاہیے، اس کے اگلا کرائٹیریا یہ ہے. اور اگر سب برابر ہوں، یعنی سب آلموسٹ ایک جیسی تلاوت کرتے ہیں، سب کو دین کا علم بھی ایک برابر ہے، تو یاد رکھیے پھر اس میں جو سب سے عمر رسیدہ ہو اس کو آگے کر لینا چاہیے. تو یہ کرائٹیریا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر مسافر کی نماز ہو جہاں، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر امام مقرر نہ ہو، وہاں پر آپ اس طرح سے اس کرائٹیریا کی بنیاد پر مسجد اپنی نماز کے لیے امام کو منتخب کر سکتے ہیں. ایک اور سوال کہ اگر امام صاحب سے کسی کو ناراضگی ہے تو ان کے پیچھے نماز کی کیا صورت حال؟ دیکھیے اگر بہت ساری میجورٹی نمازیوں کی امام سے نالا ہے تو یاد رکھیے اس وقت امام کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے اور اس کو خود اپنے آپ کو وڈرا کر لینا چاہیے. تو لیکن اگر کوئی ایک انفرادی طور پر ایک آدھ آدمی، کم لوگ ناراض ہیں تو وہ نہ پڑھیں اس امام کے پیچھے، وہ اپنی نماز کر لیں الگ. لیکن اگر یہ ناراضگی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ہے، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے، تو یاد رکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. لیکن اگر یہ پسند ناپسند شرعی وجہ سے ہے، دین کے احکامات کی وجہ سے ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس امام کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں. حضرات محترم، ایک اور بڑا اہم سوال تھا کہ امام جب نماز کو پڑھاتا ہے تو اس صورت میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا احکامات؟ اگر امام کا وضو نماز کی حالت میں ٹوٹ جائے گا تو یاد رکھیے امام کو فوراً اسی وقت پیچھے آ جانا چاہیے، اور امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس میں سے ایک فرد اس کو آگے نماز کی حالت میں آگے بڑھ جانا چاہیے اور نماز کو وہیں سے کنٹینیو کرے جہاں سے امام نے اس کو چھوڑا ہے، اور وہ سلام پھیر دیں. نماز کے پورے ہونے پر کوئی اور دوسرا یا اضافی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب چلے جائیں وضو کر کے، وہ پیچھے جماعت میں شامل ہو جائیں. اب وہ دوبارہ امامت نہیں کر سکتے، وہ مقتدی بن کر نماز میں شامل رہیں گے. جو نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب، ان کی سبسٹیوٹ، وہ امام صاحب کنٹینیو کریں گے نماز کو. اور اگر کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں
تو اس صورت میں یاد رکھیے کہ مقتدی کو اسی وقت منہ پر ہاتھ رکھ کر صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے نکل جائے. وہ وہاں نہیں کھڑا رہے اور نہ جماعت میں شامل رہے. یقیناً اس میں ڈسٹربنس تو ہوگی, تو کوشش یہ کرے کہ کم سے کم ڈسٹربنس والے راستے سے یہ صاحب یا محترمہ نکل جائیں, جماعت کے اندر سے جائیں, پاکی اختیار کریں اگر کرنی ہے, اور وضو کریں, اور پھر نماز میں آ کے شامل ہو جائیں. پیچھے اپنی جگہ پہ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, پیچھے جہاں جگہ ہو وہاں شامل ہو جائیں. اور اس عمل میں ان کی جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں ان رکعتوں کو پورا کر لیں. اس کو لاحق کی نماز کہتے ہیں, اور اس کے یہی احکامات ہیں. عزیزان محترم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے سلسلے میں جو ہمیں تعلیم دی اور جس چیز سے ہمیں تمام احکامات سے ہمیں بتایا, اس کے اندر نماز کے مسائل بڑے اہم ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھل کر بیان فرمایا. عورت کے حوالے سے, جماعت میں شامل ہونے کے حوالے سے میں باتیں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے, جو لوگ خاص طور پہ اہل سنت والجماعت مکتب فکر میں یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں, اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں باقاعدہ آ کر نماز پڑھتی تھیں. وہ مردوں کے پیچھے, بچوں کے پیچھے ہوتی تھی. ان کا ایریا الگ ہوتا تھا مسجد کے اندر, مطلب پورے صحن کے اندر کوئی الگ, جس طرح سے آج کل مسجدوں میں عورتوں کا بالکل حصہ ہی الگ ہوتا ہے کہ وہاں مرد جاتے ہی نہیں ہیں. اس زمانے میں وہ نہیں تھا, ایک ہی صحن میں پچھلے حصے میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتیں یہی کرتی رہیں کہ وہ 5 نمازوں کے اندر اور جمعے کی نماز کے اندر مسجد میں آ کر مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھی, مردوں کے ساتھ, یعنی ایک ہی وقت میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی, مدینہ بڑا شہر بن گیا تھا, اور لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سب مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھیں. تو ایک تو یہ کہ مسجد نبی تنگ ہو گئی, چھوٹی ہو گئی. دوسرا یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد جب سب نمازی باہر نکلتے تھے مسجد سے باہر, تو اس صورت میں عورت اور مرد مکس اپ ہو جایا کرتے, اور اندیشہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کے اختلاط کو منع کیا گیا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلا عذر و بلا ضرورت نامحرم عورت اور مرد کا آپس میں ملنا یہ ممنوع ہے ہماری اسلامی شریعت کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اب عورت اور مرد آپس میں مکس ہو رہے ہیں اور جگہ تنگ ہے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے حکم دیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھئی عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھ لیا کریں, مرد مسجد میں آ جایا کریں. جگہ کی قلت ہے اور ان نیسیسری مکسنگ جو ہوتی ہے عورتوں مردوں کی, جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہوگا. تو حضرت عمر نے اس وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا. لیکن میرے بھائیوں, میری بہنوں, موجودہ دور میں تمام مساجد کے اندر, اور خاص طور پہ جو کینیڈا اور امریکہ میں مساجد ہیں, وہاں پر باقاعدہ طور پر عورتوں کا الگ حصہ بنایا جاتا ہے, اور وہاں مرد نہیں جاتے ہیں. تو جب وہ صورتحال نہیں رہی جو کہ حضرت عمر کے دور میں تھی, جس کی وجہ سے حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا تھا, اب عورتوں کو مسجد میں نہ جانے کا جواز نہیں ہے, کیونکہ ان کا اپنا علاقہ ہے, ان کی اپنا حصہ ہے, ان کی اپنی پرائیویسی ہے, وہ وہاں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی اور مسجد دور ہے, تو اسے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھر میں پڑھ لے. مرد کو تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کا حکم ہے کہ اگر وہ یہ کر سکتا ہے. لہذا موجودہ دور میں جبکہ مسجدوں میں عورتوں کے الگ سیکشنز ہیں, الگ حصے ہیں, ان کی کمپلیٹ پرائیویسی ہے, مسلمان عورتوں کو یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے وہ مسجد میں جائیں اور وہاں پر باجماعت نماز میں شامل ہو جائیں. جو لوگ اس سے روکتے ہیں وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے روکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس عمل کو جواز نہیں بنایا جا سکتا موجودہ دور میں, کیونکہ اس صورتحال کو موجودہ دور میں وہ ہمارے سامنے درپیش نہیں ہے. حضرات محترم, ایک اور سوال تھا عورتوں کی امامت سے کے متعلق, کیا کہ عورت امام ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ کوئی میری اپنی بات نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے ان دینی مسائل کو سمجھا اور اس کی امپلیمنٹیشن کی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا ہے اس میں عورت نماز کی امامت نہیں کر سکتی. اب اس چیز کو بعض لوگ اچھالتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو اس اسلام میں مسلمان عورتوں سے ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، مرد تو امام ہو سکتا ہے، عورت کو امام نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ عورت کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو امام نہیں بناتے اور اس کو کم تر سمجھتے ہیں. میری بہنوں یہ ایسی بات نہیں. عورت کا امام نہ ہونا اس کی کمتر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیتا. عورت جماعت کی لیڈ نہیں کرے گی اس سے وہ کمتر نہیں ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے جہاں مرد بالکل نہ ہو؟ یاد رکھیے یہ چیز بدعت ہے جو موجودہ دور میں شروع ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں. لہذا جو بہنیں عورتوں کی جماعت کرتی ہیں، عورتوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز دہرائیں، کیونکہ ان میں سے کسی کی نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ اس میں سے کچھ احادیث کوٹ کر دیتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کوٹ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے وہ احادیث میں قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کی امامت کرائی. ایک جو حدیث ملتی ہے کہ آپ آگے کھڑی ہوئی تھیں اور عورتیں پیچھے تھیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت کر رہی تھی. حدیث میں قطعاً اس بات کا اظہار نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے آگے اس لیے کر دیا ہو کہ آپ ام المؤمنین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، سو آؤٹ آف رسپیکٹ انہیں آگے کر دیا ہو. لیکن اس حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی نماز کی امامت کر رہی تھی. جو لوگ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کو اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ عورت امامت کر سکتی ہے. تو میں آپ سے سمپل سی بات کرتا ہوں کہ اگر حضرت ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے تو مجھے بتائیے کہ 1400 سال مسلمانوں نے اس فتوے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کہیں مجھے بتائیے کہ عورتوں کی جماعت ہوئی ہو. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے کہا کہ بھئی آپ نہیں آؤ کیونکہ جگہ نہیں ہے اور خرابی پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عورتوں کی مسجد الگ بنا دو، وہاں عورت جا کے نماز پڑھا دیا کرے. حضرت عمر نے تو یہ نہیں کیا. تو عورتوں کی جماعت یعنی عورت امامت نہیں کر سکتی ہے اور وہ منع ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سے عورت کی کمتری ثابت نہیں ہوتی. اب عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں جو میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ عورت مرد کے مقابلے میں جسمانی ساخت میں مختلف ہے. اور جسمانی ساخت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہر مہینے اس کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں وہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کو قرآن کریم کو چھونے کی اجازت بھی نہیں. وہ مخصوص مینسٹریشن کے جو پیریڈ ہے اس کے اندر وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی عبادت نہیں کر سکتی. اللہ نے اس کی اجازت دی، اللہ نے اس کو یہ خود کہا ہے کہ تم نہ پڑھو گے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے عورت کو تاکہ وہ ان دنوں میں آرام سے ریلیکس ہو کر اپنے گھر باقی ذمہ داریاں پوری کرتی رہے. اللہ نے اپنی ذمہ داری اس پہ چھوڑ دی. تو یہ فیور ہے اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پہ ظلم و شدت ہے. ہم تو کہتے ہیں جس خدا پر جس اللہ پر مسلمان یقین رکھتے ہیں وہ تو عورتوں کو بڑے فیور دیتا ہے. تو یہ ایک فیور ہے اللہ کی طرف سے عورتوں کو کہ بھئی اتنے دن نماز نہ پڑھو. باقی مردوں کو تو یہ ہے کہ اگر مر بھی رہے ہو، سمندر میں ڈوب رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، چاہے اس وقت نیت ہی کیوں نہ کر لو. یعنی کوئی صورت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. اب عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی میں نے وجہ عرض کی کہ جو مینسوریشن کے پیریڈ ہوتے ہیں، یاد رکھیے ہر عورت کی صورتحال مختلف ہوتی ہے. بعض عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پیریڈز کس تاریخ کو شروع ہوں گے، لیکن وہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ نہیں کر سکتی. آپ میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں موسٹ کیسز میں کہ بھئی اتنے بجے اتنے وقت پر ہمارے مینسوریشن کا پیریڈ شروع ہوں گے. اندازہ تو ہوتا ہے اور بہت سی عورتوں کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا. وہ تو ایک جاتی ہیں واش روم میں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کو پیریڈ شروع ہو گئے. تو اس صورت حال کی وجہ سے اگر آپ اندازہ لگائیے کوئی عورت امامت کرا رہی اور اس عورت کو پتہ نہیں چلا ہے کہ اس کے پیریڈ شروع ہو گئے اور نماز کے اندر یہ کام ہو گیا، تو یاد رکھیے اس عورت کی اپنی نماز بھی خراب اور جتنے لوگ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ سب کی نماز خراب. کیونکہ امام کی نماز سب کی مقتدیوں کی نماز کا
کے بہاف پر ہوتی ہے. تو اگر امام کی نماز خراب ہو جائے تو تمام نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. اگر پیچھے ایک آدھ نمازی کی نماز خراب ہو جائے تو باقی نمازیوں کی نماز خراب نہیں ہوتی. تو چونکہ امام کی نماز پر باقی مقتدیوں کی نماز کا انحصار ہوتا ہے، لہٰذا عورت کو امامت سے روک دیا گیا ہے. اب عورت کو خالی نماز پڑھا کر کے اپنی لیڈرشپ کا اظہار نہیں کرنا نا، عورت تقریر بھی کر سکتی ہے، عورت جلسوں میں بھی جا سکتی ہیں، دین کے مسائل بھی بیان کر سکتی ہیں. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں مرد صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے قرآن کریم سمجھنے کے لیے، حدیث کا درس لینے کے لیے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کی خدمت میں لوگ صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے اور ان سے دین سیکھتے تھے. یعنی بڑی بڑی جید عالمہ صحابیات، ان کی پاس مرد صحابی حاضر ہو کر ان سے دین سیکھتے تھے. تو دین سکھانے میں، دین کی دعوت دینے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں اس میں کوئی پریفرنس نہیں ہے کہ مرد ہی کریں، وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اور عورتوں نے کیا ہے خالی نماز پڑھانے کے سلسلے میں. اور اس کی وجہ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے پہلے، اس کی وجہ سے عورتوں کو جماعت کرانے کی اجازت نہیں ہے. وہ پیچھے رہیں، اگر مثلا نماز کی حالت میں ان کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، وہ نماز توڑ کے بیٹھ جائیں اور ان کو نماز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر جب پاک ہو جائیں تو پھر نماز پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عرفان عطا فرمائے. حضرات محترم، ایک دفعہ آخر میں پھر یہ اعلان کر دوں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنے سوالات براہ راست اس ٹی وی پروگرام میں ریکارڈ کروائیں. آپ ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سوالات کو ریکارڈ کرا سکتے ہیں. آپ کاشف سہیل صاحب کو فون کر کے ان سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کو ریکارڈ کرا دیا جائے. اس سلسلے میں آپ کاشف سہیل صاحب کو 217-7850 پر فون کر سکتے ہیں. آپ اپنا کوشچن براہ راست ریکارڈ کرا سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، یا آپ ان سے بات کر کر ٹی وی پہ آ کر اپنے پروگرام کو ریکارڈ کرا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پیشکش سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. میری بہنیں بھی اس پروگرام میں آ سکتی ہیں، بھائی بھی اس پروگرام میں آ سکتے ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں، بزرگ بھی آ سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی اس پارٹیسپیشن سے اس پروگرام میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو خوش رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ.